اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1984 کی 29 تاریخ ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النازعات کی آیت 31 سے ہو رہا ہے، 279/31۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس کو پچھلی آیت کے ایک لفظ تک ہی محصور رہا، بعد ذالک والارض بعد ذالک دہاہا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا فرانسیسی محقق ڈاکٹر مورس بقائے کے تشریحات کے مطابق کہ اس نے کس طرح اس ایک لفظ اور اس کی تشریح جو قرآن نے دوسرے مقام پر دی ہے رتوں کو فتح کہہ کر، اس کی تشریح میں کس طرح یہ چیز کہی تھی، اور ارباب سائنس کو پکار کر کہا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ آج سے 1400 سال پیشتر کوئی انسانی فکر یہ باتیں کہہ سکتا تھا جو آج سائنس کے انکشافات کی وجہ سے ہمارے سامنے آئی ہیں؟ تو اس سے تم کس نتیجے پہ پہنچتے ہو؟ میں تو کم از کم اس کے سوا کسی نتیجے پہ پہنچتا نہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ایک لفظ کی تشریح سے اگلی آیت میں پھر وہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو قرآن نے کہا یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے گویا یوں کہیے کہ قرآن کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ لقوم یعلمون لقوم یعقلون لقوم یتفکرون، یہ ارباب علم و دانش کے لیے ہے، عقل و فکر کی روح سے یہ سمجھ میں بات آ سکتی ہے، یہ ہے ہی اس قوم کے لیے جو علم و عقل سے کام لے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی وہ عقیدت کی روح سے ادھر نہیں آتے۔ اس نے کہا یہ تھا کہ جب میں بائبل کی طرف سے مایوس ہو گیا تو میں نے کہا ایک اور مذہب بھی ہے دنیا میں اتنا بڑا، اس کی بھی ایک کتاب ہے، ذرا دیکھ تو لوں اسے، وہ کیا کہتی ہے۔ یعنی یہ کہہ کے وہ آیا ہے، سائنٹیفک طریق پر اس شخص نے تحقیق کی ہے، اس کا جو میدان ہے وہ سائنس کا میدان ہے، اسی میدان سے متعلق جو قرآن کی آیات ہیں، تخلیق ارض و سما اور نظم و نسق کائنات سے متعلق، وہیں تک وہ اپنے آپ کو محدود اس نے رکھا ہے، اور پھر جن نتائج پہ وہ پہنچا ہے ایک ایک حقیقت کے بعد اس کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے سائنسدانوں سے کہ بتاؤ مجھے کہ کوئی انسان یہ بات آج سے 1400 سال پہلے کہہ سکتا تھا۔ علم و عقل کی بنا پہ وہ بات ہوئی نا۔ ہمارے ہاں جو کچھ چلا آ رہا ہے اس میں علم اور عقل کا دخل ہی نہیں ہے، وہ ساری چیز تقلیداً ہو رہی ہے۔ اب بات آ گئی تقلیداً کی بھی، میں یہ بھی عرض کر دوں، روز آپ یہ ان کے مباحثے اور مناظرے سنتے چلے آ رہے ہیں، مقلد اور غیر مقلد کے۔ یہ دو فرقے ہیں، غیر مقلد وہ ہیں جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے، وہ دوسرے ہیں مقلد کہ وہ کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے ہیں۔ در حقیقت دونوں مقلد ہیں، شخصیتوں کی تقلید کرتے ہیں، وہ کسی فقہ کے امام کی تقلید میں کہتے ہیں۔ یہ جو حدیثوں کے مجموعہ جمع کرنے والے جامعین حدیث جن کو کہتے ہیں امام بخاری وغیرہ، یہ ان کی تقلید کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث کے متعلق کہہ دیا کہ یہ ہمارے قیاس میں، ہمارے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو سکتی ہے، اور انہوں نے 1300 سال تک یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ یہ ان کی تقلید ہے۔ بات تو کسی نہ کسی شخص پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب وہاں وہ آخری سند وہ شخص ہو جائے، خواہ وہ امام ہو فقہ کا، خواہ وہ جامعہ ہو حدیث کے کسی مجموعے کا، ایک شخصیت پہ بات کھڑی ہو جاتی ہے، وہاں تحقیق نہیں ہو سکتی، پھر علم کا کوئی کام نہیں، عقل اور فکر اور دانش کا کوئی کام وہاں نہیں۔ وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی، مقلدین نے کہہ دی کہ فلاں امام نے فلاں فقہ کی کتاب میں، در مختار میں، عالمگیری میں، ہدایہ میں یہ آیا ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بخاری میں، مسلم میں، نیشاپوری میں یہ آیا ہے۔ وہی کھڑے ہیں جامد پتھروں کی طرح، مقام ایک مقام کے اوپر جامد جہیم کی زندگی ہے، رکے ہوئے ہیں۔ اور انسانی علم تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لمحہ بلمحہ، لحظہ بلحظہ پھیلتا جا رہا ہے، بلند ہوتی چلی جا رہی ہے اس کی سطح۔
تو قرآن تو ان ارباب علم و عقل کے لیے جا تھا جو سمجھیں. وہ جن لوگوں نے تفسیریں لکھی آج سے 1000 سال پہلے 500 سال پہلے، انہوں نے اگر یہ کچھ لکھ دیا ہے تو ان کے خلاف کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اس زمانے کی علمی سطح ہی اتنی تھی، خود ان کی علمی سطح بھی نظر آتا ہے کہ کچھ ایسی اتنی تھی. ٹھیک ہے، اصل چیز جو وجہ تعسف یا باعث اعتراض ہے وہ یہ کہ زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ لوگ اسی کو حرف آخر سمجھتے چلے آ رہے ہیں. اس طرح سے تو نہ علم آگے بڑھ سکتا ہے، نہ فکر کی سطح بلند ہو سکتی ہے، نہ قرآن کا مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے. دہا کا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک چیپٹر لکھا، اس میں بات سمجھ میں آئی قرآن نے کیا کیا. آگے بڑھا ہے وہ اخرج منہا ماءہا و مرعاہا، عام معنی اور تفسیر آپ، اور پھر اس میں سے زمین میں سے پانی نکالا، اور مرا کے معنی چارہ یا نباتات یا چیزیں نکالی. یہ چیز سیدھی سی بات، صاف سی بات ہے. اس میں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ جس میں کھڑے ہو کر فکر کی روح سے کوئی سوچا جائے کیا کہا گیا ہے. لیکن وہ لوگ تو ایسے نہیں آگے بڑھتے. اس میں ہے اخراج منہا، زمین سے پانی نکال، ماءہا، وہ کھڑا ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تو ٹھیک تھا کہا جاتا ہے کہ اس میں سے پانی نکالا، ماءہا، اس کا پانی نکالا. کہتا ہے یہ ماءہا کیوں کہا اس نے؟ کیا بات ہے. سوچنے والے تو یوں سوچنے کہ ماء سے کہا جاتا تو بات تو بن جاتی اس سے. ہم سب یہی کہتے ہیں کہ یہ پانی ہے، زمین کا پانی جو ہے. اب وہ کھڑا ہوا. یہ جو اس وقت ہمارے ہاں پانی ہے یہ تو ایک سائیکلک آرڈر اس کو کہتے ہیں، گردش کی بات ہے. یہ سمندر، دریا، جہاں پانی ہے وہاں سے سورج کی حرارت ان کو ایویپوریشن کے ذریعے سے، ابخارات کے ذریعے سے اوپر پہنچاتی ہے. وہاں جہاں کہیں ایٹماسفیئر میں، فضا میں ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے وہاں جا کے یہ بھاری ہو جاتے ہیں، جس کو بادل کہا جاتا ہے. یہ بھاری جب اتنے بھاری ہو جائیں کہ ہوا سے زیادہ بوجھل ہو جائے تو زمین پہ گرتے ہیں، اسے بارش کہا جاتا ہے. پھر وہی پانی جو اوپر گیا تھا وہ نیچے آ جاتا ہے. پھر یہی پانی اسی طرح سے سورج کی کرنیں اپنے اپنے ڈول بھر کے اوپر لے جاتی ہیں، پھر نیچے آ جاتا ہے. یہ پانی تو یہ ہے. اس نے کہا یہ ماءہا کیوں کہا ہے قرآن نے؟ وہ شخص کھڑا ہے ماءہا. اور اب اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو ایک بہت بڑا گولا تھا، آتشی پگھلا ہوا مادہ آگ کا، اس تیزی سے چکر لگا رہا تھا. یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ ایسی آگ اور اس میں سے پانی، یہ کہاں سے آ گیا؟ اب اس کی تحقیق ہو رہی ہے صاحب، اور سائنٹیفک تحقیق سے پھر جن مختلف ایام سے یہ گزری ہے، قرآن نے وہ یوم ہی کہا ہے، جن مراحل سے یہ گزرے ہے قرے، اور اس میں سے قرۂ ارض، اس کی وہ تحقیق کرتے چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ پھر بتاتے ہیں کہ کس طرح اس کے اندر باہر سے کہیں سے پانی اس کے اندر نہیں آیا ہے. یہی جو تغیرات اس کے اندر ہوئے ہیں اس کی روح سے، سائنس کی روح سے یہ پانی کس طرح سے بن گیا. ماءہا میں ہا کی تفسیر دے رہا ہے. وہ کھڑا ہو گیا ہے یہاں ایک لفظ کے اوپر کہ ماں کے ساتھ ہا کیوں کہا ہے قرآن نے. ہم میں سے تو کبھی کسی کے فہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ اس ہا کے اوپر بھی غور کریں. یہی زمین میں سے پانی نکالا ہے پھر برستا ہے. وہ لوگ یوں نہیں آگے بڑھ جاتے، وہ مقلد نہیں ہیں، وہ محقق ہیں. اس پہ بھی چیپٹر اس نے لکھا ہے پانی کے اوپر، اس میں سے یہ بات آئی ہے. میرے پاس تو نہ اتنا وقت ہے اور نہ ہی میں نے سمجھا ہے کہ یہ جو نصابی کتاب ہے قرآن کریم، مختلف گوشوں اور دائروں کے ارباب علم و تحقیق کے لیے سائنٹیفک اگر طالب علم ہوں، اس میں وقت ہو، کچھ جتنا کچھ میں سمجھ سکتا ہوں یا جو لوگ سائنسدان اور آگے بڑھے ہوئے ہیں سمجھ میں، وہ سمجھا سکیں گے ان چیزوں کو. اس نے بہرحال اس کے بعد اگر ہا والی بات میں ایک چیپٹر تھا تو اگلا حصہ اس کا یہ ہے ماءہا میں ہا کی تفسیر جو کر رہا. وہ مرعاہا انسانوں کے لیے بھی اور مویشیوں کے لیے بھی آگے آتی ہے یہ بات.
یہ چیز اس میں آئی والجبال ارساہا. میں نے عرض کیا تھا کہ یوں تو قرآن کریم کا ہر لفظ ایک اعجاز ہے، اور پھر دوہرا دوں کہ عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے لیے سینکڑوں الفاظ آتے ہیں. عام طور پہ مرادفات کہا جاتا ہے، اور مرادف کے معنی لیے جاتے ہیں کہ وہی معنی دینے والا. عرب اس چیز کو زبان کا نقص بیان کرتے ہیں کہ کسی ایک بات کے لیے دو لفظ ہوں. کیا وہ زبان کیا ہوئی؟ اور وہاں ایک چیز کے لیے 500 ہزار الفاظ ہوتے ہیں. ہر لفظ کے معنی دوسرے لفظ کے معنی سے ذرا سے شیڈ کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. وہ جو قرآن نے اس میں سے انتخاب کیا ہے لفظ کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے الفاظ جو مرادف تھے ان میں سے اس کا کیوں انتخاب اس نے کیا؟ یہ شاعری میں تو اس لیے ہوتا ہے کہ وزن نہ ٹوٹ جائے. شہد اور انگبین بالکل ایک ہی چیز ہوتی ہے، ان دونوں میں معنی میں فرق کوئی نہیں ہوتا. شہد ہی کو کہتے ہیں. وہ رکھے ہوئے لفظ اس لیے ہیں کہ وہ شعر کے وزن میں کہیں اگر انگبین سے وزن قائم ہوتا ہے تو وہاں انگبین لکھ دیا، اگر شہد سے وزن قائم ہوتا ہے شہد لکھ دی. معنی دونوں کے ایک ہیں. عربی میں یہ بات نہیں، وہ عرب اس کو نہیں مانتا، وہ اس طرح سے الفاظ نہیں لے لاتا. اور پھر اس نے جو کہا ہے کہ قرآن تو نہ نثر ہے نہ نظم ہے، عجیب چیز ہے ان کے ہاں یہ کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کہیں کیا، کہ یہ اسلوب بیان کے اعتبار سے ہے کیا. کہا ہے یہ کہ جو لفظ اس نے انتخاب کر کے رکھ دیا ہے ان 500 ہزار الفاظ میں سے کوئی دوسرا لفظ اس کی جگہ آ نہیں سکتا. اور وہ تو یہاں تک گئے ہیں کہ اگر اس کی جگہ ہم کوئی خود دوسرا لفظ ان کے وہاں رکھ دیں تو یہ قرآن میں تحریف ہے، یہ شرک ہے. خدا کے منتخب کردہ لفظ کی جگہ ہم اپنا انتخاب کردہ لفظ وہاں رکھ دیں، خواہ وہ ان مرادفات میں سے کیوں نہ ہو. کہا کہ یہ لفظ بھی جو قرآن نے یا اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے یہ انفرادیت ہے قرآن کی. اسی لفظ سے ساتھ قرآن ہے، دوسرا لفظ اس کی جگہ لگا دیا جائے تو وہ خدا کا کلام نہیں رہے گا. عجیب انداز ہے عزیزان من قرآن کے، کیا بتائیں. والجبال ارساہا، ارسا کیا بات ہے سر. یہ رسا یا مرسا، کشتی جب لنگر انداز ہو جاتی ہے اس وقت اس کو کہتے ہیں. اب کیا بات اس میں ہوتی ہے، یہی لفظ کیوں آیا ہے عرصہ مرسا بھی آگے آتا ہے لفظ اس کے لیے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ جبال کے لیے یہاں آیا ہے یہ عرصہ. یہ کیا بات ہے؟ کشتی چل رہی ہوتی ہے پانیوں کے اوپر، کسی ایک مقام پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. یہ کرۂ ارض اور جتنے کرۂ فلک کے ہیں ان سب کے متعلق یہ تحقیق ہے نا کہ وہ اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، تیزی سے گردش کر رہے ہیں، کشتی کی طرح تیرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. لیکن یہ اس میں پھر یہ دیکھتے ہیں ہم کہ جہاں پہاڑ کھڑا ہے وہیں کھڑا ہے، یہ چلتا ہوا نظر نہیں آتا. زمین پوری تو چل رہی ہے، یہ نہیں چل رہے. اب اس کے لیے ایک لفظ قرآن نے لنگر انداز ہونا تجویز کیا، انتخاب کیا کہ زمین کی یہ کشتیاں لنگر انداز ہو کے ایک مقام پہ رک گئی ہیں. الفاظ ان سب کے وجہ سے کیا ہوا. اور پہاڑوں کا یہ پانی کے معاملے میں، نشو و نما کے معاملے میں بڑا رول اہم ہے صاحب. یہ جتنے بارش یا برف گرتی ہے پہاڑوں کے اوپر، ان کی بلندیوں کے اوپر، میدان میں وہ بارش کی شکل میں آتی ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر برف کی شکل میں آتی ہے. یہ پانی تو آتا ہے بہہ جاتا ہے، بہتے پانی میں جتنا استعمال تم کر سکتے ہو کر لو، باقی سارا کا سارا یہ سمندر میں چلا جاتا ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہتا. جب یہ بارش نہ ہو اور پانی نہ ہو تو اس وقت پھر آپ دیکھیے نا کیا صورت ہو جاتی. یہ برف کا پانی نہیں آ رہا تھا نا آپ کی ان ڈیمز کے اندر جہاں سے بجلی پیدا ہو رہی تھی. اب پچھلے دنوں جو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، عذاب آ گیا سارے ملک میں کہ بارشیں نہیں ہوئی تو پانی نہیں ہے. تو فطرت کا انتظام یہ ہے کہ یہ تو پانی بہنے والا جو ہے، اس کے علاوہ وہ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر اس کو جمع کر کے رکھ دیا جاتا ہے. پانی تو جمع ہو ہی نہیں سکتا. فطرت کے نظام دیکھیے، اس کو برف کی شکل میں جمع کر کے رکھ دیتا ہے. وہ ریزروائر ہیں وہاں،
جہاں پانی مفعول رکھ دیا گیا ہے کس زمانے کے لیے؟ جب حرارت سورج کی تیز ہو، یہاں بارش نہ ہو رہی ہو تو وہی برف پگھل کے پانی کی شکل میں پھر آتی ہے دریاؤں کے صورت میں۔ پہاڑ یہ کام دیتے ہیں، علاوہ اور کاموں کے وہ تو دوسرا شعبہ ہی دوسرا آ جائے گا ارضیات کا، اس میں وہ بتائیں گے کہ پہاڑ کیا کیا کام دیتے ہیں۔ والجبال ارساہا، ایک لنگر انداز ہو گئی یہ سارا نظام کاہے کے لیے ہے؟ متاع لکم ولانعامکم، عام ترجمہ تمہارے لیے اور تمہارے مواشیوں کے لیے، وہ وہاں کہا تھا نا مرعاہا بھی، چارہ بھی، تمہارے لیے تمہارے مواشیوں کے لیے یہ اب متاع کا لفظ آ گیا۔ پہلے بھی مجھے یاد پڑتا آیا تھا اور میں نے اس کی تشریح کی تھی، لیکن اب تو جو لفظ آتے جائیں گے میں اتنی تشریح دہراتا چلا جاؤں گا کہ آخری بات ہے، یہ آخری پارہ ہے اور درس میں بھی آخری مقام ہی ہے یہ متاع۔ ایک لفظ میں سارا معاشی نظام قرآن کریم کا آ گیا اس کے اندر۔ سامان زیست کہا جا سکتا تھا، رزق بھی کہا ہے قرآن نے اس کو، وہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن بیشتر مقامات میں جہاں اصولاً یہ چیز کہی ہے متاع کہا ہے اس چیز کو۔ متاع کے اندر میں نے عرض کیا ہے کہ سارا معاشی نظام قرآن کا داخل ہے۔ قرآن کا معاشی نظام یہ ہے کہ انسانوں کی پرورش ہو، نشو و نما ہو، یہ جمع نہ کریں کچھ، جتنی بھوک ہے اتنی روٹی ملے۔ رزق کے معنی عربی زبان میں ہوتا ہے سامان زیست جو وقت پر مل جائے، یہ شرط ہے اس کے اندر۔ تو یہ اتنا ہی ہے نا کہ وقت کے اوپر اتنی روٹی مل جائے جس سے پیٹ بھر جائے بھوک میں، اور اس کے بعد جو باقی جتنا غلہ ہے اگر پھر وہ سمیٹ کے رکھ لیتا ہے تو یہ باطل کا نظام ہے۔ جو غلہ، جو روٹی، جو آٹا کسی دوسرے بھوکے کے کام آنا تھا اس سے وہ چھین کے رکھ لیتا ہے، جمع کر دیتا ہے۔ بس جو ہی ضرورت سے زیادہ کا جمع کیا کسی نے، وہ نظام باطل کا ہو گیا۔ جمع اس لیے وہ کرتا ہے کہ کل کلاں کو اگر مصیبت کوئی آ گئی تو میں اس وقت کہاں سے کھاؤں گا۔ بس یہ ہے وہ نظام کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہاری اور تمہارے اولاد کی رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تو پھر جمع کیوں کرنا؟ درد سر کیا لفظ ہے اس کے لیے؟ اس زمانہ کا مسافر سفر میں جا رہا ہے، سفر کے دوران جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ عام طور پہ ان کے یہاں چیزیں ہوتی تھی۔ پانی نکالنے کے لیے ڈول اور ڈوری وہ بڑی ضروری چیز ہوتی تھی، ایک لٹھ حفاظت کے لیے ضروری، ستو توشہ دان میں، توشہ دان بھی کس قسم کا؟ یہ وہی بھیڑ وغیرہ کی کھال کا جو بنا ہوا ہوتا تھا، بوری چھوٹی سی، اس میں وہ ستو وغیرہ یہ چیزیں، سر پہ لپیٹنے کا ایکال ان کے ہاں کا یہ۔ اب دو چیزیں اس میں یہ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اشد ضرورت کے وقت کام آئیں گی، اور یہ اس میں ایک چیز بھی زائدہ ضرورت ساتھ نہیں رکھے گا، دو ڈول نہیں رکھے گا، وہ دو پگڑیاں نہیں رکھتا، دو لٹھ نہیں اس کے پاس ہوتے۔ مسافر تو کم از کم بوجھ اپنے ساتھ رکھتا ہے، لیکن جو رکھتا وہ ہے جو ضرورت کے وقت کام آئے، ضرورت رکی نہ رہے اور زائدہ ضرورت کچھ ہو نہ، وہ سامان جو وقت کے اوپر پوری ضرورت کو پورا کرے اور زائدہ ضرورت نہ ہو، اسے عربی زبان میں متاع کہتے ہیں۔ سارا معاشی نظام آ گیا نا ایک لفظ کے اندر کہ یہ سارا جتنا کچھ زمین پیدا کرتی ہے، یہ پانی، یہ زمین، یہ رزق، یہ جناس، جو کچھ پیدا ہوتا ہے یہ متاع ہے صرف، اور زندگی کو ایک سفر قرار دے دیا۔ یہاں دوسری چیز اور آ گئی متاع کے اندر، یہ چیز فی الارض مستقرا و متاع الی حین، ایک وقت تک کے لیے ہے۔ یہ سفر پوری یہ تو ہے نہیں کہ ابدی طور پر یہ چیز ہے، ایک وقت تک کے لیے زندگی ایک سفر ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے نہیں کہ یہ ابدی طور پر رہنے کا ٹھکانہ ہے، آگے چلنے کے لیے سفر بتا دیا۔ اور یہ سارا سامان زیست وہ ہے جو جس کی مسافر کو ضرورت پڑتی ہے سفر کے دوران،
اور پھر جب وہ سفر ختم ہو جاتا ہے تو جو چیز بھی یہ ہوتی ہے ان کو اتار کے بھی رکھ دیتا ہے نا. معاملہ ختم ہوا, سفر ختم جو ہو گیا. اب یہ ساری زندگی کے سامان زیست کے لیے متاع کا لفظ استعمال کرنا, عربی زبان میں اس کے لیے سینکڑوں الفاظ آتے ہیں, ان میں سے یہ لفظ چنا گیا ہے. چننے والا جو خدا ہے علیم و خبیر, اسے پتا ہے کہ معاشی نظام جو ہم تجویز کر رہے ہیں اس نظام کو سمجھانے کے لیے یہی لفظ ہو سکتا ہے, اس کی جگہ دوسرا لفظ ہی نہیں آ سکتا. اب بتا دیا انسان کی زندگی, اس دنیا کے اندر اس کا رول, یہ سفر کے اندر یہ منزل نہیں ہے, منزل آگے ہے, کیونکہ زندگی تو ختم نہیں ہوتی موت سے اور آگے چلتی ہے. یہ جو چیز ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر, جو وہ کہتا ہے موت تھوڑے سے دم لینے کی بات ہے, سستانے کی بات ہے, پھر آگے چلنے کی بات ہے, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن, بڑی خوبصورتی سے یہ بات کہی ہے. مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن, نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے. یہ ہے زندگی اور اس کے سامان کے لیے لفظ متاع لکم ولانعامکم. پوری نوع انسانی سے یہ مخاطب ہے, اور یہ قوم یہاں کہا دیکھیے کیا کہہ گیا, وہ یہ سب کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کی بھوک کا سامان ہے اور باقی بھوکے رہیں گے. یہ ساری پوری نوع انسانی کے لیے ہے, نوع انسانی اپنے لیے بھی, اور یہ جتنے ڈومیسٹک اینیمل جن کو کہتے ہیں نا, مویشی وغیرہ حیوانات جو تم نے اپنے یہاں پال رکھے, انعامکم کہا ہے یہاں. یہ پورا انعام جتنے بھی باہر جنگلوں میں, کھیتوں میں, پہاڑوں پہ آپ کے حیطہ تحویل میں نہیں ہے, آپ کی ذمہ داریوں کے اندر جو نہیں ہے, ان کی ذمہ داری نہیں عائد ہو رہی. انعامکم ہے, متاع لکم ولانعامکم, اور کم میں پوری نوع انسانی آتی ہے. اب دوسرا بھی آ گیا, متاع کے معنی بھی آ گئے اور کم کے معنی بھی آ گئے. پوری نوع انسانی کے لیے سامان زیست جو پوری زندگی ملتا رہے, ان کو بھی ان کی اولاد کو بھی. یہ چار لفظ ہیں آیت کے, اور دیکھ لیجئے کہ اس میں معاشی نظام پورے کا پورا آ گیا اس کے اندر. اب یہ بات بھی آ گئی کہ وہ ارض کا ذکر زمین کا اور پہاڑوں کا اور پانی کا یہ کیوں ہو رہا تھا. یعنی وہ ایک تو یہ ہے کہ محض علمی معلومات کے لیے کوئی چیز ہو, جیسے ہمارے ہاں سائنس کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں کالجوں میں ان چیزوں کو, وہ صرف معلومات بہم پہنچاتے ہیں. قرآن یہ نہیں کہ وہ معلومات بہم پہنچانے کی کتاب ہے صرف, وہ یہ ساری معلومات بہم پہنچاتا ہے اپنے کسی اصول کی طرف لانے کے لیے. کہنا اس نے یہ تھا کہ یہ ذریعہ رزق ہے, یہ ارض تمہارے لیے, تمہارے معاشیوں کے لیے, پوری انسانیت کے لیے سامان زیست اور نشو و نما ہے, جمع کر کے رکھنے کا نہیں ہے, یہ کہنا تھا. اس کے لیے ارض کی کیفیت پہلے بیان کرتا چلا آیا, بات یہ کہنی تھی. اب اس کے لیے متاع لکم ولانعامکم کے اندر تو تمام کے لیے ہوگا. اگر یہ قوم کے لیے ہے تو خدائی منشا کے مطابق ہے. اگر کیفیت یہ ہے کہ بعض کو مل رہا ہے, بعض بھوکے رہ رہے ہیں, یہ خدائی منشا کے خلاف ہے, یہ نظام کفر ہے, نظام اسلام نہیں ہے. یہ قوم کے اندر پوری انسانیت جمع ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ بادل کے نظام میں تو یہ جن کو طبقاتی تقسیم کہتے ہیں, پستیاں اور بلندیاں, ناہمواریاں, یہی چیز ہوتی ہے نا جس کو آپ طبقاتی تقسیم کہتے ہیں. کچھ تو وہ ہیں کہ جن کے کتوں کے لیے بھی وہ کچھ ملتا ہے جو دوسروں کے بیٹوں کے لیے نہیں ملتا. سنگ مرمر کے محلوں میں رہتے ہیں, یہ جھونپڑی میں رہتے ہیں, ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے کہ اٹھانے والے اب آئے کہ اب آئے. یعنی یہ جو تفریق ہے انسان اور انسان میں, قرآن نے جو قوم کہا ہے اس میں تو تفریق نہیں ہے. یہ طبقاتی تفریق جہاں آئے گی وہ نظام جو ہے وہ باطل کا نظام آ جائے گا. اب ایک انقلاب وہ لا رہا ہے, اس انقلاب کے لیے پھر ایک تشبیہ آ رہی ہے. بات نازعات سے شروع ہوئی تھی نا, وہ محکوم قومیں جو پانی کے اندر ڈبائی ہوئی وہ رکھی ہوئی,
جن کو پانی میں ڈوب کر رکھا ہوا ہو۔ وہاں سے بات آئی تھی پانی کی تشریح۔ یہ وہ طبقاتی تفریق کی پستیاں اور بلندیاں جو ہیں ان کو ہموار کر رہا ہے انقلاب۔ کیا لفظ ہے اس کے لیے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، طامہ سیلاب کو کہتے ہیں، اور سیلاب میں کبرا، اتنا بڑا سیلاب ہی بلندیوں اور پستیوں کو ہموار کر سکتا ہے، پانی ہموار کرتا ہے۔ کہیں سے پانی چھوڑ دیجئے، جہاں کہیں گڑھا آئے گا پہلے وہ گڑھے کو بھرے گا پھر آگے چلے گا۔ تقسیم رزق یہ ہے کہ جہاں اس کی ضرورت ہے پہلے اس کو پورا کرے گا تو آگے چلے گا۔ یہ معاون ہے نا، بہنے والا پانی کھڑا نہیں، اور بہنے والے پانی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ پستیوں کو اور بلندیوں کو ہموار کر دیتا ہے۔ کہا وہ انقلاب آئے گا، ایک سیلاب ہوگا۔ ایک تو یہ جتنے بھی جھاڑ جنکار وغیرہ اوپر آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو تو اٹھا کے پھینک دے گا، وہ ناکارہ ہے۔ پھر پستیوں اور بلندیوں کو ہموار کر دے گا، اور تامہ بھی کبرا ہے، بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا؟ یہ وہ انقلاب آئے گا۔ یہ ہوا قرآنی انقلاب کا مقصد، پستیوں اور بلندیوں میں ہمواری پیدا کر دینا، سطح کا برابر کر دینا۔ طبقات کی تقسیم رہتی نہیں اس کے اندر، انسان اور انسان کے اندر فرق ہی کوئی رہتا اس کے اندر۔ یہ ہوتا ہے انقلاب جسے قرآنی انقلاب کہتے ہیں۔ اور وہاں صورت یہ ہوگی یوم یتذکر الانسان ما سعی۔ کنسٹرکشن کے اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے دو مفہوم ہو سکتے ہیں اس کے لیے، جس میں انسان کے سامنے صرف وہ چیز ہوگی جس کے لیے اس نے محنت کی ہوئی ہے۔ یہ قرآن کے معاشی نظام کی بنیاد ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ اس میں معاوضہ جو ہے وہ محنت کا ہے، سرمایہ کا نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے قرآن کے معاشی نظام کی۔ جو خود محنت نہیں کرتا، کرنے کے قابل ہے، معذور نہیں، معذور سائل و محروم جو ہے اس کی ذمہ داری تو نظام پہ آتی ہے۔ جو محنت کرنے کے قابل ہے لیکن خود محنت کر کے کما کے نہیں کھاتا، اس کا خدا کے رزق میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ محنت کا معاوضہ۔ پھر آگے بات چلی جائے گی، یہ کیپیٹلسٹک سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں اس کی بنیاد اس پہ ہے کہ معاوضہ سرمایہ کا ہوتا ہے، محنت کا نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے سامنے صرف وہ چیز ہوگی جس کے لیے ماسا، جس کے لیے اس نے محنت کی ہے۔ یہ دوسرے معنی اس کے ہو سکتے ہیں کہ اس میں پھر انسان کے سامنے وہ چیزیں آ جائیں گی جس کے لیے اس نے کوشش کی تھی۔ اگر اس کو ماضی کے معنی میں لینا ہو تو یہ آ سکتا ہے کہ بات وہی ہے، محنت کا ماحصل جو ہے، اور میں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ محنت کا معاوضہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ معاوضہ تو کوئی دوسرا ڈٹرمن کرتا ہے نا، جیسے یہ مزدور کو مزدوری کتنی دینی چاہیے، یہ فیکٹری کے اندر ہے، کتنی مزدوری دینی چاہیے وہ مالک جو ہے کارخانے کا وہ متعین کرتا ہے اس کو۔ یہ مزدور نہیں اپنے لیے متعین کرتا کہ میرا گزارا اتنے میں ہوگا، مجھے اتنا دیجیے، وہ نہیں بات ہوتی۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ معاوضہ ویجز ہوتے ہیں جو یہ لوگ ڈٹرمن کرتے ہیں، ماحصل محنت کی، جو اس محنت کی پیداوار ہے اس کا حقدار یہ مزدور ہے، محنت کرنے والا۔ بہرحال اس انقلاب کے متعلق ایک ہی حوالہ اور دے لیجیے، کافی ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، انسانوں کے رزق کے اوپر قابض ہو کے بیٹھ گیا ہے، جاؤ وہاں۔ کاہے کے لیے؟ عجیب بات ہے، وہ تو سورہ طٰہٰ میں آپ دیکھیے گا بڑے دلکش انداز میں یہ داستان چلی آ رہی ہے، انی انا اللہ لا الہ الا اللہ، بات تو اور تھی۔ کہا کہ جاؤ، تمہیں منتخب کیا جا رہا ہے ایک پروگرام کے لیے، اور وہ یہ ہے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا۔ وہ انقلاب آ رہا تھا جو وہ اس وقت تک جیسے کہتے ہیں نا انڈر گراؤنڈ تھا، غیر محسوس طور پر انقلاب آ رہا تھا۔ دیکھیے کیا انداز قرآن کا ہے۔ تو انقلاب جو آتے ہیں جس کی تیاریاں اس کی ہوتی ہیں، وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب تک ذہنیت نہیں بدلے گی، باہر کی دنیا میں تبدیلی نہیں آئے گی، تو ذہنیت بدلنے میں بھی وہ انقلاب کے مراحل، انقلاب اپنے مراحل طے کر رہا ہوتا ہے، غیر محسوس ہوتے ہیں وہ۔
کہا کہ وہ انقلاب جو غیر محسوس طور پر آ رہا تھا، یہ 20/15 ہے، بڑی اہم آیت ہے، جو غیر محسوس طور پر آ رہا تھا، ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ اب نمودار ہو جائے، اب وہ محسوس شکل میں سامنے آ جائے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ کاہے کے لیے یہ ہو؟ یہ ہے جو بات میں کہہ رہا تھا، کاہے کے لیے یہ انقلاب؟ یہ کہ وہ فرعون کی سلطنت ہے، اس کی مملکت چھین کے اور اس کی جگہ خود وہاں جابر بن کے بیٹھ جائے، یہ اس کے لیے ہے انقلاب، اس کے لیے لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا محصل مل جائے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اتنے بڑے جلیل القدر نبی صاحب ضرب کلیم، اتنا عظیم انقلاب و تاریخ میں منفرد انقلاب ہے جو یہ واقعہ ہوا تھا، اتنا بڑا وہ طاغی اور اتنا بڑا سرکشانہ ربکم الاعلی کہنے والا، اس کے ساتھ ٹکراؤ۔ کاہے کے لیے یہ سب کچھ؟ تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا ماحصل مل جائے، یہ ہے جی انقلاب قرآنی کا مقصد، یہی یہاں ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، تاکہ اس انقلاب کے بعد محنت کا محصل ہی ہو جس کے لیے ہو، یہ نہ ہو کہ دانا می کارت حاصل برد، کاشت یہ کرتا ہے فصل وہ اٹھا کے لے جاتا ہے، امت بر امت دیگر چرد، ایک قوم دوسرے کی کھیتی سے چرتی ہے، یہ کاشت کرتا ہے وہ فصل اٹھا کے لے جاتا ہے، یہ نہ ہو۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اور اس میں پھر کیا ہوگا جب تقسیم رزق کس طرح سے ہو جی، تو محنت نہ کرنے والا سرمایہ دار جو ہے پھر کیا صورت اس کی ہوگی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، یہ آیت میں نے کئی دفعہ سامنے آئی ہے، میں نے پیش کی تھی، آج یہ اپنے مقام پہ سامنے آئی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم نے بتایا ہوا ہے کہ جہنم آج بھی تم سے دور نہیں ہے، محیطٌ بالکافرین، گھیرے ہوئے ہے وہ اس وقت بھی، وہ تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہی ہے، تم نہیں صرف اس کو دیکھ رہے۔ قرآن نے یہ بھی کہا، وہ تصور ہی اور ہے قرآن کی روح سے جنت اور جہنم کا، اس وقت کے متعلق وہ کہہ رہا ہے کہ اب بھی وہ دیکھ رہی ہے، تم نہیں صرف اس کو دیکھ رہے۔ کہا کہ وہ جب انقلاب اس قسم کا آئے گا، لفظ ہے وہ برزت، بارز اور مضمر، وہ گرامر جاننے والے شاید جانتے ہیں کہ ضمیر بارز ہوتی ہے اور مضمر ہوتی ہے۔ بارز کے معنی ہوتی ہے وہی شاید جو پہلے چھپی ہوئی ہو وہ نمودار ہو جاتی ہے۔ برزت الجحیم یعنی جہیم تو موجود تھے، وہ مضمر تھی، چھپی ہوئی تھی، نگاہوں کے سامنے نہیں تھی، نمودار ہو جاتی ہے، لیکن نمودار بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ لمن یرا، دیدہ بینا کے لیے ایسا ہوتا ہے، دیکھنے والے کے لیے ایسا ہوتا ہے، آنکھوں والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ گور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے۔ لمن یرا، یہ اس کے لیے ہے۔ اب بات آ گئی، جہیم کا لفظ آپ کو معلوم ہے، جہاں کسی کی رفتار رک جائے، جہاں وہ کھڑا ہو جائے، یہ ہے جہنم اور یہ ہے جہیم۔ زندگی واقع سفر کے سوا کچھ اور نہیں، یہ تو مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے، حرکت کا نام زندگی ہے، حرکت رکی ہے تو مردہ ہے۔ قرآن کی روح سے وہ مقام جہاں کسی فرد یا کسی قوم کی حرکت رک جائے، چلنے کے وہ قابل نہ ہو، روک پیدا ہو جائے، اسے جہیم کہا جاتا ہے۔ تو اب جہنم یہ ہوئی قوموں کے لیے کہ جہاں کوئی قوم رکی ہوئی، جہاں معیار ہی یہ ہو کسی قوم کے بلند ہونے کا کہ وہ بتاؤ تمہارے باپ دادا نے بھی ایسا کہا تھا، یعنی وہ بتاؤ تم، وہ کاریگر لڑکا جو کچھ بنا رہا ہے وہ گڈھے نے، وہ کہتا ہے اے بے پیریا بے مرشدیا، تیرے پیو دی اتنے متھل لائی تھی جیسے تو کاٹا لاؤن دیا، وہ کر جو اس نے کیا تھا۔ سلف صالحین کا مسلک یہ ہے، رکے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، قومیں بڑھ رہی ہیں آگے، وہ آسمان پہ پہنچ رہے ہیں، یہ ٹی وی کے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے روایت حلال دیکھ رہے ہیں، چاند دیکھ رہے ہیں کمرے میں بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں کہ روایت دیکھنا ہے حلال کا،
اور دیکھنا کیا ہے، ٹیلی فون پہ سنتے ہیں بنو سے اطلاع آئی ہے، نام کمیٹی کا ہے رویت حلال کمیٹی، جنہوں نے کبھی حلال دیکھا ہی نہیں ہے، جدوں کمروں باہر ہونے نا ڈب گیا ہوں پھر بحثیں چلتی ہیں، مطلع اپنا اپنا ہے. ایک طرف یہ ہے کہ اپنا اپنا مطلع ہے کہ جہاں کے لوگ ہیں وہاں نظر آئے تو پھر ان کے یہاں کی عید ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے یہاں شکاگو سے بھی اگر ٹیلی فون آ جاتا ہے نا تو اطلاع ہوتی ہے کہ یہ عید ہو گئی جی، اور مطلع اپنا اپنا بھی ہے. یہاں پہنچ جاتی ہیں قومیں جب سوچنا چھوڑ دیں تو. ورنہ یہ کوئی ایسے فلسفی اہنا مدالک نہیں ہے کہ اس کے لیے ارسطو کے دماغ کی ضرورت ہے کہ جب تم کہتے ہو مطلع اپنا اپنا ہے تو پھر سیدھی بات ہے، لاہور میں بیٹھے ہو یہاں چاند نظر آیا تو کہو کہ آپ ہو گئے. مطلع اپنا اپنا بھی ہے، یہ حدیث شریف بھی کوٹ کر دیں، اور اطلاع ان کو شکاگو سے ملے اس کے متعلق بھی، یا نہیں بنو سے مل جائے، کہیں سے اطلاع ان کو مل جائے ٹیلی فون پہ، رویت حلال ہے اور ٹیلی فون کے اوپر فاصلہ ہو رہا ہے. مجھے ان پہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں، میرا میدان نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان کسی مقام پہ عقل و فکر سوچ چھوڑ دے اور کھڑا ہو جائے پھر اس کی یہ صورت ہے. اس کے لیے سند کیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ فلاں تفسیر میں یہ آیا ہے، فلاں حدیث میں یہ آیا ہے، فلاں امام نے یہ کہا ہے، ان کا تھا جو کچھ کہا ہوا، رکے ہوئے کھڑے ہیں، خود نہیں کوئی سوچا جا سکتا. جہیم یہ ہے. اور بات اس کے اندر ایک اور بڑی عجیب، برزت الجحیم لمن یراہ، دیکھنے والے کے لیے. قرآن تو ان کے سامنے بھی ہے، الفاظ بھی ہیں، عربی زبان بھی جانتے ہیں، اور عرب تو پھر ان کی زبان بھی یہ ہے، یہ تو سارا کچھ ہے. پھر کیا بات ہے جو انہیں نظر نہیں کچھ آتا؟ اس لیے لمن یراہ، دیدہ بینا کے لیے. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، جس کو یہ آئی سائٹ کہتے ہیں اس سے مراد نہیں ہے. یہ بینائی اور چیز ہوتی ہے، بصیرت ہے، بصارت نہیں ہے. کیا چیز نمودار ہو کے سامنے آئے گی؟ برادران عزیز پھر میں وہی کہوں گا کہ وقت تھوڑا ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں. ورنہ قرآن تو ایک ایک لفظ اس کا دامن دل می کشد کے جا این جاس، ایک ایک لفظ پکڑ لیتا ہے اس کا ساتھ. برزت الجحیم کہا ہے یہاں. کیا چیز نمودار ہو کے سامنے آئے گی؟ کیا چیز کوئی اس طرح کا وہ ان کے ذہن میں تو یہ نا بہت بڑا تنور ہے بھڑکنے والا، اس میں لکڑیاں ہیں، اس میں شعلے اٹھ رہے ہیں، وہ سامنے آئے گا. یہاں جحیم سامنے آئے گی. 39/48 نکالیے، بڑی اہم آیت ہے. کہا کیا چیز ہے جو سامنے آ جائے گی؟ آج جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بیشتر حصہ جو ہے چھپا کے رکھا جاتا ہے، اس کے نتائج بھی غیر محسوس طور پر ان کے ہاں مرتب ہوتے جاتے ہیں. وہ اس کی ذات کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے. اس دن جس دن یہ چیز نتائج سامنے آتے ہیں 39/48 ہے یہ، وہاں برزت الجحیم ہے. یہاں ہے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی ناہمواریاں ہی نمودار ہو کے سامنے آ جائیں گی. یہی جحیم ہے. اپنے اعمال نے جو ناہمواریاں پیدا کی تھی، جو غلط نقش اور اس کے اوپر مرتسم ہوئے تھے، جو ان کی ذات پہ ان کے اثرات مرتب ہوئے تھے، جو یہ نہیں دے رہے تھے دیکھ رہے تھے، یہ جحیم کا نمودار ہونا جو ہے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور جن نتائج کے متعلق یہ مذاق اڑاتے تھے کہ کہاں کی جزا اور سزا، وہ ان کو گھیر لے گا چاروں طرف سے. یہی تو جحیم ہے. سیئات بَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کے اپنے اعمال کی پیدا کردہ ناہمواریاں ابھر کر سامنے آ جائیں گی. یہی ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ. طغیٰ، حدود فراموش، حدود ہے جو قرآن مقرر کرتا کہ اس سے آگے نہ بڑھنا. تلک حدود اللہ ہے فلا تقربوہا، آگے بڑھنا نہیں، اس کے قریب بھی نہ جانا، سرکشی اختیار کرنا قوانین خدا بندی سے. یہ
کیا ہے یہ چیز؟ آثر الحیات الدنیا. کیا بات ہے صاحب. وہ ترجیح دیتا ہے اسی دنیا کی زندگی کے مفاد. یہ مفاد اس دنیا کے یا اس کی زندگی قرآن کی روح سے ایسی نہیں جس کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. یہ قابل نفرت ہے. آسرا پرائرٹی کی بات جیسے کہتے ہیں، ترجیح کی بات ہے. دو چیزوں میں جب ٹکراؤ ہو، ایک طرف اتنا کچھ اتنا روپیہ مل رہا ہو، دوسری طرف یہ ہو کہ یہ قانون خداوندی کی روح سے ناجائز ہے، اب اس میں کس بات کو وہ ترجیح دیتا ہے؟ خدا کے اس قانون اور حکم کو ترجیح دیتا ہے یا اس 1000 روپے کو ترجیح دیتا ہے؟ دونوں میں کس کو وہ ترجیح دیتا ہے؟ یہ سارا ٹکراؤ یہ ہے زندگی کے اندر. غلط اور صحیح، حق اور باطل کا ٹکراؤ ہی یہ ہے کہ اس ٹکراؤ میں تم ترجیح کس چیز کو دیتے ہو. آثر الحیات الدنیا جامعہ طور پہ کہہ دیا کہ جہاں طبعی مفاد میں اور اقدار خداوندی کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو جائے، اس میں یہ شخص مفاد طبعی کو ترجیح دیتا تھا اقدار خداوندی پر. یہ ہے وہ سیئات. یہ ہے جس کی وجہ سے جہیم کے اندر فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہیم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اب اس کے مقابل میں دوسرے لوگ آ گئے. وہ طغا تھا، بڑھ گیا، آگے بڑھ گیا. یہاں لفظ ہے نہا خاف مقام ربِّهِ. کیا بات ہے. یہ جو عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو جرم سے باز رکھتی ہے یہ چیز کہ پکڑا جاؤں گا، عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو جاؤں گا، وہاں سے پھر وہ حکم ملے گا سزا کا. وہ جو ہے نا عدالت میں کھڑا ہونا، یہ ہے خاف مقام ربِّهِ. جس کو یہ خیال رہے کہ میں نے عدالت خداوندی میں کھڑا ہونا ہے، بڑی عجیب چیز ہے. کیا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے؟ نہى النفس عن الهوىٰ. ہر چیز سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھتا. یہ عجیب لفظ ہے ہوا جو ہے. قرآن میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین. ہم نے تو اس کو احسن تقویم کے لیے پیدا کیا تھا، انسان بلندیوں کے لیے پیدا کیا تھا. یہ کمبخت اپنے آپ کو پست سے پستر مقام کی طرف لے جاتا ہے، نیچے کی طرف لے جانا بلندیوں کی بجائے. یہ عربی زبان میں ہوا اس چیز کو کہتے ہیں جو نیچے کی طرف لے جائے. پہاڑ کی چوٹی سے کسی پتھر کو اگر چھوڑا جائے تو وہ جس تیزی سے نیچے آتا ہے اپنے مومنٹم سے ہی وہ نیچے چلا، تیز تر نیچے چلا آتا ہے، وہ ہوتا ہے جس کو ہوا کہتے ہیں. کہ جس نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا جو اس کو پستیوں کی طرف لے جانے والی ہے. کتنا جامع لفظ ہے صاحب. احکام و اقدار خداوندی کے اتباع سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ارتقاء حاصل ہوتا ہے. انسانیت بلندیوں کی طرف جاتی ہے. ان کو چھوڑ دینے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پستیوں کی طرف آ جاتی ہے انسان. ایک فرد، اس کی ذات بھی پستیوں کی طرف آتی ہے، معاشرہ بھی، اقوام بھی، انسانیت بھی پستیوں کی طرف آتی ہے. نہى النفس. کیا بات ہے عربی زبان کی. ایک کاش وقت ہوتا ہے. اس کے معنی تو ہوتا ہے روک دیتا ہے جو شخص، یہی معنی ہم کرتے ہیں. لیکن یہ عرب قوم جب یہ زبان بنا رہے تھے تو میں کہہ رہا ہم تو وجد میں آ جاتے ہیں. ان پڑھ قوم دنیا کا تاریخ خطہ اور زبان بنانے میں یہ کیفیت اس کی. ان کے ہاں بھی وہی تو تھی نہیں. وہی کی عدم موجودگی میں کیا چیز تھی جو غلط چیزوں سے روکتی تھی؟ وہ ایک چیز جو اندر سے روکنے والی انسان کی ہے، اس کا نام انہوں نے عقل رکھا. عقل کے معنی ہے روکنے والی چیز جس سے کسی چیز کو باندھ دے. وہ اونٹ کو وہ ہر جگہ کھونٹے تو ہوتے نہیں تھے کہ رسی سے اس سے باندھ دیتے تھے، کھڑا کرتے تھے، اس کا پاؤں اٹھا کے تو اس کی اوپر ران کے ساتھ دورہ کر دیتے تھے اور ایک رسی سے اس کو باندھ دیتے تھے. یہ رسی عقیلہ کہلاتی تھی، عقل. یہ عجیب قوم تھی. کیا بات ہے عقل. یہ جو عربوں کے آپ نے دیکھا ہے لباس پہنے ہوئے سر کے اوپر وہ جو ایک رسہ سا لپیٹا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو ایک آل کہتے ہیں. وہ اس کپڑے کو باندھ دیتے ہیں کہ گر نہ جائے. تو وہ چیز جو انسان کو غلط راستے سے روکتی تھی اس کا نام عقل بھی تھا اور نہیتن بھی اس کا نام تھا. یہ نہیں جس کو کہتے ہیں
اس کے معنی باندھ دیتا ہوتا تھا، اس کے معنی روکنا تھا، دونوں کے معنی عقل تھی۔ یہ قوم اس زمانے میں کہ جب وہی نہ ہو کسی کے ہاں تو پھر عقل سے کام لے، وہ بھی کچھ کام دے جائے گا۔ یہاں وہی کو طاق نسیہ بنا دیا جائے اور عقل کو کہہ دیا جائے مردود، تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین ونہى النفس عن الہوى، نہا کا لفظ دیکھیے کہاں آ گیا ہے، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، وہ جنت ہے اس کا مقام، وہ جہاں جہیم کے مقابلے کے اندر۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، یہ مرسا کا لفظ، یہ پوچھتے ہیں اس انقلاب کے متعلق۔ اب یہ نہیں کہا کہ وہ کب آئے گا، کہا کہ وہ کشتی کب لنگر انداز ہوگی۔ کیا بات ہے اس کی، یعنی وہ انقلاب چلا تو آ رہا ہے، وہ چلا آ رہا ہے، پوچھتے یہ ہے کہ کہاں لنگر انداز ہوگی یہ کشتی، کب لنگر انداز ہوگی یہ کشتی۔ انقلاب جو یکدخت میں نمودار نہیں ہو جاتا بلکہ وہ آہستہ آہستہ مرتب ہو رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، وہ پاؤں پاؤں کشتی تیرتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے، وہ جہاں آ کے وہ رک جاتی ہے، لنگر انداز ہو جاتی ہے، اس کا نام ہم انقلاب رکھتے ہیں کہ وہ محسوس طور پر ہمارے سامنے آتا ہے، ورنہ بہت پہلے سے چلا ہوا ہوتا ہے وہ۔ اب یہ کہنا کہ یہ پوچھتے یہی ہے کہ یہ اس انقلاب کی کشتی کہاں اور کب لنگر انداز ہوگی، فیما انت من ذکرہا، تمہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ کب آئے گی۔ آپ کو یاد ہے کئی ایک مقامات میں قرآن کریم نے یہ کہا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کیا تھا نا کہ بار الہ میری ساری زندگی اسی تگ و تاز اور مصائب اور مشکلات کو برداشت کرتے گزر جائے گی، یا میری آنکھوں کے سامنے وہ انقلاب آ بھی جائے گا جس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو کہا یہ تھا کہ یہ تیرا کام نہیں ہے باغا، انک انت البلاغ وعلینا الحساب، تیرے ذمے اس پیغام کو پہنچاتے چلے جانا ہے۔ یہ کہ وہ کب انقلاب آئے گا یہ ہم اپنے حساب و قانون کی روح سے جانتے ہیں، تیرا یہ فرض نہیں ہے، حضور کو بھی نہیں بتایا۔ کہا یہ کہ فیما انت من ذکرہا، تیرا فریضہ اور منصب یہ نہیں ہے، تو اس پروگرام میں توقعات کرتا چلا جا۔ اور اس کے بعد الی ربک منتہا، یہی منتہا کا لفظ آیا جہاں آ کے رکنا ہے، جہاں اس نے رکنا ہے اس کا علم تیرے خدا کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کہ کہاں اس کشتی نے لنگر انداز ہونا ہے، اس کا نام انقلاب محسوس ہوگا، جو دیکھے گی دنیا کے اب آیا ہے انقلاب، اس سے پہلے تمہیں بھی اس کے متعین طور پر معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں قرب قیامت کی نشانیاں بڑے بڑے پوسٹروں میں لگائی جاتی ہیں سب کیا، اور وہ لگ جاتا ہے، پوسٹر پھنس جاتا ہے، اب تو وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے، تھک گئے ہیں، کچھ کر دے خبر ہے، ورنہ اس سے پہلے ہمارے بچپن میں ہر سال ایک پوسٹر لگا کرتا تھا، الی ربک منتہا انما انت منذر من یخشا، تم تو صرف آگاہ کرنے والے ہو اس بات کے کہ تمہاری غلط روش کا نتیجہ تباہی ہوگا، تمہارا کام یہی ہے، وہی انما الیک البلاغ وعلینا الحساب، غالباً الفاظ یہ تھے، پہلے میں نے صحیح نہیں پیش کیے، تمہارے ذمے اس کا پہنچاتے چلے جانا ہے، اور ہمارے ذمے ہے یہ بات کہ یہ کب نمودار ہوگا۔ اس لیے ہم بھی جو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کب یہ کچھ آئے گا، ہمیں بھی یہی جواب ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ تم اس کے لیے کوشش کرتے چلے جاؤ، کب آئے گا یہ تمہارا ذمہ نہیں ہے، یہ ہم جانتے ہیں کب آئے گا وہ چیز۔ انما انت منذر من یخشاها کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، جب وہ آئے گا تو یہ جو اس وقت اتنی لمبی چیزیں اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں نا انہوں نے، امانیہ اپنی روئیں کارز، اس وقت ان کو ایسے معلوم ہوگا کہ یہ زندگی جو ہم نے گزاری ہے یوں ہی صبح و شام کی زندگی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا، ہوش حواس ہو جائیں گے، یہ بھی نہیں یاد رہے گا کہ زندگی کتنی تھی، کیا کیا کچھ اس میں ہوا تھا، کیا کچھ چھوڑا تھا۔ کہتا وہ انقلاب تو اتنا پریشان کن ہوگا، حواس باختہ ہو جائیں گے اس کے اندر۔ تو ان سے کہو کہ کیوں بار بار اس کے آنے کے لیے اس طرح سے تم منتیں مان رہے ہو، کوششیں کر رہے ہو، جیسا 29 کا چاند عید کا دیکھنا ہوتا ہے، ایسا وہ عید کا چاند نہیں ہے،
وہ تو تمہارے لیے ایک تباہی کی آواز ہوگی، تو اس کے لیے تم اس قدر مطمئن کیوں ہو رہے ہو؟ سورہ النازعات یہ آخری آیت تھی، یہ آج ختم ہوئی عزیزان من۔ اگلے درس میں ہم 30ویں سورت سورہ عبسہ وتولی لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ اور میری طرف سے آپ تمام احباب کو عید کی دلی مبارکباد قبول ہو۔ شکریہ۔